عزیزان محترم، تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ تقوی کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کی اسے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، یہ زندگی ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت سورہ انسان میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یقیناً ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے پیدا کیا، نبتلیہ ہم اسے آزمانا چاہتے، فجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے، اس کو آنکھیں دی ہیں، اس کو عقل دی ہے، اس کو دل دیا ہے تاکہ وہ فیصلہ کرے کہ صحیح راستہ کون ہے، غلط راستہ کون ہے، کس راستے پر اسے چلنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو زاویے ہیں، یا تو آپ شکر کریں گے یا تو آپ نافرمانی کریں گے۔ شکر اللہ رب العزت کے قریب لے جاتا ہے، نافرمانی اور ناشکری اللہ رب العزت سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کریں۔ اس کے شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے احکام کو مانیں۔ اللہ رب العزت نے جو بھی احکام ہمیں دیے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے سامنے سر اطاعت خم کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں اس کے آگے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو جھکائیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کا ہمیں تقرب حاصل ہوگا، تقوی حاصل ہوگا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہو۔ تقوی کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اس کی ناراضگی کا خوف۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے اس بات پر تشویش ہوئی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کی کہیں مرضی کے خلاف تو نہیں ہے۔ وہ ڈر گیا، اس نے اپنے آپ کو روک لیا کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوں گا ان برے اعمال کے ساتھ۔ اس نے اپنے آپ کو برے اعمال سے دور کر لیا تو وہ اللہ رب العزت کا مقرب بن گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بدلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کے طور پر کیا ہے؟ جنت ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اللہ رب العزت سے ڈرا، اس کے لیے دو جنت ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بندگی میں اپنے آپ کو مکمل ڈھال لینا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی میں اپنے آپ کو ڈھال لیں گے، اتنا ہی زیادہ کامیابی ہمارے قدم چومے گے، ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں ہمارے لیے ساری چیزیں مزین کر دی گئی ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، ساری چیزیں ہمارے لیے مزین کر دی گئی ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی دی، موت دیا جس نے، اس وجہ سے کہ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے بہتر ہے عمل کرنے میں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے بتائے گئے راستے پر چلاتے رہیں، نفس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ایسا نہ ہونے پائے کبھی کہ ہم اپنے نفس کی بات ماننے لگے، اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ دیں۔ جب بھی کسی نے ایسا کیا اسے ہمیشہ پریشانی ہونا پڑا ہے۔ سکون اور اطمینان والی کیفیت میں وہی رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی بندگی میں سرشار رہیں۔ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے آگے آئیے، خوب پڑھیے، کائنات میں غور و فکر کیجیے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں غور و فکر کیجیے، خود اپنے آپ میں غور و فکر کیجیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو خوبصورت ترین شکل میں پیدا کیا۔ اس نعمت پر تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ کر دیں گے، زیادہ دیں گے، مزید دیں گے ہم تمہیں۔ تاکید کے ساتھ آیا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور اس آیت کا دوسرا ٹکڑا بھی دیکھیے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر تم نے ناشکری کی، تم نے انکار کیا، تم نے کفر کیا، تو یہ بات جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جتنا زیادہ ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے گا۔ بہت ٹھوس ہو جائیں گے ہم، پھر کوئی ہماری گردن پر چھری بھی رکھ دے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے دل سے جو صدا نکلے گی وہ لا الہ الا اللہ کی صدا ہی نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔